آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ آج نو حجاب ڈے یا فری فرام حجاب ڈے ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ان خواتین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو اسلام کی وجہ سے پس رہی ہیں، جن کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، جو اسلامی مردانہ پدر سری یعنی پیٹریارکی کا شکار ہیں۔ انہیں پردہ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، انہیں کم سنی کی شادیوں کا سامنا ہے، انہیں استحصال اور ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے، انہیں عزت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے، انہیں غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے۔ پردے سے نجات ان کے حقوق کی جنگ میں پہلا قدم ہے، یہ ان کے انڈیپینڈنس کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس وقت قندیل بلوچ اور غیرت کے نام پر قتل ہونے والی دوسری خواتین کو ضرور یاد رکھیں، جنہیں خاندان کی عزت پر داغ لگانے کے باعث قتل کیا گیا، اور یہ یاد رکھیں کہ عورت عزت نہیں ہے، عورت انسان ہے۔ آج دنیا میں تقریباً 95% مسلمان عورتوں کو زبردستی پردہ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی یا ان کی مرضی پوچھی بھی نہیں جاتی، بلکہ ان کے پاس اس معاملے میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہت سے اسلامی ملک میں بغیر پردے کے گھر سے نکلنے پر آپ کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ان میں سعودی عرب، ایران اور افغانستان سر فہرست ہیں۔ اب ہم ذرا اسلامی پردے کی تاریخ کی طرف دیکھیں گے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ پردہ عورت کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ عورت کو کسی ٹافی یا کسی چوئنگم کی مثال دیتے ہیں کہ اگر اس کو کور نہ کیا جائے تو اسے چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ کھانے آ جاتے ہیں، اور یہ ساتھ سمجھتے ہیں کہ مطلب اگر عورت پردہ نہیں کرے گی تو مرد جو ہیں سارے چھٹے سانڈ بن کر آ جائیں گے اور اس پر حملہ کر دیں گے اور اس کا ریپ کر دیں گے۔ مگر اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ اسلامی تاریخ کو ہی دیکھیں تو پردہ اسلام کے ساتھ آیا۔ اس سے پہلے عورتیں عرب میں پردہ نہیں کرتی تھیں۔ رسول اللہ کی والدہ حضرت آمنہ جو تھی، کیا وہ پردہ کرتی تھی؟ کیا حضرت خدیجہ اسلام کے آنے سے پہلے پردہ کر رہی تھی؟ کیا کسی اور عورت کے قبل از اسلام پردہ کرنے کی مثال آپ کو ملتی ہے؟ آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں ملتا، اور ایسا نہیں تھا کہ اس وقت پردہ نہیں ہو رہا تھا تو عرب میں پیدا ہونے والے تمام لوگ جو تھے وہ الیجٹمیٹ یا حرامی تھے، وہ بھی سب حلالی تھے۔ ابو جہل کے بارے میں بھی کہیں اسلامی تاریخ میں یہ دعویٰ نہیں ملتا وہ حرامی تھا۔ رسول اللہ کے تمام رشتہ دار، رسول اللہ کے چچا تایا، والد اور تمام لوگ سب کے سب حلالی ہی تھے۔ پردہ نہیں تھا تو بے حیائی کا کوئی رونا نہیں رویا جا رہا تھا۔ نہ رسول اللہ نے یہ رونا رویا کبھی کہ اسلام سے پہلے بہت بے پردگی اور بہت بے حیائی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پردے کے احکامات آنے سے پہلے بھی جو تھی امہات المومنین جو تھی وہ پردہ نہیں کرتی تھی اس وقت، اور سب لوگ ان کے چہرے بھی دیکھ سکتے تھے۔ رسول اللہ کے گھر بھی جاتے تھے اور وہاں بیٹھتے بھی تھے اور ان سے بات چیت بھی کرتے تھے، مگر بعد ازاں یہ آ گیا۔ تو اصل میں اسلامی پردے کی جو بنیاد ہے یا اس کی جو اصل وجہ ہے وہ مرد کی جلن، انا اور انسیکیورٹی ہے۔ عورت کو بند رکھنے سے یا عورت کو دنیا سے چھپا کر رکھنے سے صرف اور صرف مرد کی انا کی تسکین ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایسے معاشرے بھی ہیں جہاں پہ لوگ ننگ دھڑنگ رہتے ہیں، بالکل ایک کپڑا بھی اپنے جسم پر جو ہے وہ نہیں پہنتے، ٹوٹلی ننگے رہتے ہیں، مگر پھر بھی ان معاشروں میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور سیکس ہوتا ہے اور ریپس ہوتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ عورتیں بڑی آزاد ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ہی شادیاں کرتی ہیں، اپنی مرضی سے ہی سیکس کرتی ہیں، اور ان کا مرد بھی جو ہے، مرد اور عورت جو ہے وہاں پہ برابری ان کی زیادہ ہے۔ وہ عورت کو صرف سیکس آبجیکٹ نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر یہ دیکھیں تو وہ تو عورت ہر وقت ان کے سامنے ننگی ہے، تو اس کو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ معاشرے چل رہے ہیں، وہ لوگ رہ رہے ہیں، دنیا میں زندہ ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ پردے کی غیر موجودگی میں ان کے معاشرے تباہ نہیں ہو گئے، لوگ ادھر مر نہیں گئے، وہاں پہ حرامی حلالی کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں شروع ہو گیا۔ تو اب ایک اور بات بھی سوچیں کہ پردہ جو ہے وہ صرف عورتوں کو کروایا جاتا ہے، عورتوں کو سر سے لے کے پاؤں تک ان کو کور کروا دیا جاتا ہے، کالے دستانے یعنی کالے گلوز تک پہنا دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی ان کے ہاتھ نہ دیکھ سکے، کوئی ان کے بال نہ دیکھ سکے۔ کئی جگہوں پہ تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایسا برقع نہ کیا جائے جس میں آنکھیں نظر آئیں، وہ شٹل کاک برقع جسے آپ افغانی عورتیں جسے پہنتی ہیں وہ کروایا جاتا ہے۔ تو پھر بھی کیا معاشرے میں بے حیائی ختم ہوتی ہے؟ بلکہ ہم نے دیکھا ہے افغانستان اور پاکستان کے وہ علاقے جہاں پہ پردہ بہت سختی سے لاگو کیا گیا ہے، رائج ہے، جہاں پہ انفورسڈ ہے پردہ، وہاں پہ کیا ہوتا ہے
وہاں پہ لوگ لڑکوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشتے. کیا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے اگر وہ ہی انہیں نظر آ جائے وہ مردوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں. آج کل تو پاکستان میں مطلب جتنے لڑکیوں اور بچیوں کے ریپس کے واقعات سامنے آتے ہیں اتنے ہی لڑکوں کے بھی آتے ہیں. پچھلے سال کے اعداد و شمار کے مطابق ہی تقریباً 1800 لڑکیوں اور 1700 لڑکوں کا جو ہے وہ ریپ ہوا. اور یہ یاد رکھیں کہ لڑکیوں کے ریپ پھر سامنے آ جاتے ہیں یا ان کا پتہ چل جاتا ہے یا لوگ اس کو کچھ سیریس لیتے ہیں. بچوں کے ساتھ جو لڑکوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوتی ہے اس کی تو لوگ بات بھی نہیں کرتے. تو کیا اب ان بچوں کو بھی برقعے کروا دیے جائیں؟ اسلام نے ان کی حفاظت کا کیوں نہیں سوچا؟ ان کی حفاظت بھی ہونی چاہیے تھی. جن بچوں کے اوپر لوگوں کی شہوت جاگ جاتی ہے، لوگوں کے جنسی جذبات جو ہیں وہ جاگ جاتے ہیں، وہ اراؤز ہو جاتے ہیں بچوں کو دیکھ کر بھی، تو ان بچوں کو بھی پردہ کروائیں نا. پھر آپ نے ان کا ہی عورتوں کا ہی کیوں ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ کروانے سے عورت کی حفاظت ہوگی تو اس سے بڑی تو کوئی مطلب ہے غلط فہمی نہیں ہے. یعنی اس سے بڑی تو بیوقوفی کی بات ہی کوئی نہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکشول ہراسمنٹ جو ہے وہ پردے کی وجہ سے رک جاتی ہے تو یہ بھی آپ کی بیوقوفی ہے، کیونکہ سیکشول ہراسمنٹ پردے کی وجہ سے نہیں رکتی. سیکشول ہراسمنٹ عورت کو اس کے حقوق دینے سے، اس کو اسٹرانگ بنانے سے رکے گی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت بڑی مقدس اور پاک اور پاکیزہ ہے، پوتر ہے، اور اسلام اسے پوتر رکھنا چاہتا ہے، اسے مقدس رکھنا چاہتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لونڈیاں رکھنے کی اجازت، اور آپ اسلامی فقہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ادھر آپ کو مل جائے گا کہ لونڈی کا پردہ کیا ہوتا تھا. لونڈی کا پردہ صرف اس کے بیلی بٹن سے لے کے اس کے نیز تک ہوتا تھا. اور ایک بار ایک لونڈی تھی جس نے پردہ کیا ہوا تھا، اور وہ حضرت عمر جو کہ تیسرے خلیفہ تھے مسلمانوں کے، ان کے سامنے سے گزری اور حضرت عمر نے اس کو دیکھا اور حضرت عمر نے اسے روک لیا اور حضرت عمر نے اس کو مارا. اسے کہا کہ تم اپنے آپ کو آزاد عورتوں کی طرح بناتی ہو، تم پردہ کیوں کرتی ہو؟ اور پھر ایک اور بھی حدیث ہے جس میں جب صحابی حضرت عمر کے گھر جاتے تھے تو ان کی ننگ دھڑنگ لونڈیاں جو ہیں ان کی خدمت کیا کرتی تھی. صحابی کہتے ہیں کہ ان کے بریسٹ آپس میں ٹکرا رہے ہوتے تھے، یعنی ان کے پستان ہل رہے ہوتے تھے اور وہ ان کی خدمت پر مامور ہوتی تھی، حضرت عمر کی لونڈیاں. تو یہ اسلام کا معیار ہے عورت کے لیے کہ ایک طرف تو آزاد عورت ہے جس کو یہ جو ہے ہر قسم کی جنسی بے راہ روی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لونڈی ہے جسے یہ ہر وقت اپنی جنسی تسکین کے لیے اس کا ریپ کرتے رہتے ہیں، جس کے پاس یہ چوائس بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا خامند ہی چن سکے، بلکہ وہ شادی نہیں کرتی، وہ کسی مرد کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور پھر وہ چاہے اس سے جس طرح مرضی استعمال کرے، یہ اس مرد کی مرضی ہے، کیونکہ وہ تو اس کی ملکیت ہے، وہ اس مرد کا پوزیشن ہے، وہ اس مرد کی ایک خریدی ہوئی چیز ہے. تو اسلام جب یہ بات کرتا ہے کہ وہ عورت کو عزت دیتا ہے، عورت کو مقدس سمجھتا ہے، اس لیے اسے پردہ کرنے کا کہتا ہے، تو اسلام سے زیادہ جھوٹ کوئی اور نہیں بولتا. اس سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ ہے. عورت کا تقدس اس کو غلافوں میں لپیٹ کے، اس کی آزادی کو ختم کر کے، اس کے انڈیپینڈنس کو ختم کر کے جو ہے اس سے قائم نہیں رہتا. آپ جب عورت کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آپ عورت کو صرف ایک سیکشول ٹول سمجھتے ہیں. کیونکہ جب آپ نے اسے سر سے پاؤں تک ایک چادر پہنا دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عورت پر یہ پردہ اس لیے لاگو کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس کا سب سے پرائم رول صرف سیکشول ڈیزائر یعنی مرد کی سیکشول ڈیزائر ہے. کیونکہ آپ اس کو انسان نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر وہ انسان سمجھی جاتی تو اس کے کوئی اور رولز بھی ہوتے، اور پھر انسان ہونے کے ناطے اس کے مور امپورٹنٹ رولز جو اس رول سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ جب ترجیح ہوتی ان پر وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے تو پھر آپ اس کو پردہ نہ کرواتے. کیونکہ پردہ کروایا ہی اسی لیے جاتا ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کا پرائم پرپز صرف اور صرف سیکس اور بچے پیدا کرنا ہے. تو یہ سمجھیے کہ جس طرح یہ پردے کروا کے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیتے ہیں، اس سے عورت کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی صحت پر بھی بہت برے اثرات پڑتے ہیں. اور عورت صرف ایک جسم نہیں ہے، اس کا ایک دماغ بھی ہے جو کہ آپ جتنی ہی عقل رکھتا ہے. اور وہ عورت جو کہ اس طرح سے قید ہے جس کا پرپز صرف آپ کی سیکشول ڈیزائر کو پوری کرنا ہے، وہ کبھی بھی نفسیاتی طور پر صحت مند نہیں ہو سکتا. تو آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، آج سے نو ٹو حجاب کی ہم بات کر رہے ہیں. اور مسلمان فیمنسٹ یا مسلمان عورتیں آج بڑے زور و شور سے کہتی ہیں کہ حجاب میری چوائس ہے، پردہ میری چوائس ہے. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہر اس مسلمان عورت سے جو حجاب کو ایک چوائس سمجھتی ہے، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ کسی ایسی مسلمان عورت کے ساتھ کھڑی ہوں گی یا اس کا ساتھ دیں گی جو اپنی مرضی سے بے پردہ رہنا چاہتی ہے،
جو اپنی مرضی سے بکینی پہننا چاہتی ہے؟ یہ سوال آپ کسی بھی ایسی عورت سے ضرور کریں جو یہ سمجھتی ہے کہ حجاب اس کی چوائس ہے، تو آپ پر اس بات کا جواب بہت اچھے طریقے سے کھل جائے گا۔ اس کا پورا حجاب از مائی چوائس والا جو پول ہے وہ کھل جائے گا، کیونکہ اس طرح کی عورتیں جو کہ اپنے حجاب کو اپنا فخر اور اپنے امتیاز اور اپنی طاقت کی علامت سمجھتی ہیں، وہ صرف اور صرف برین واشڈ، ان کی اس طرح کی برین واشنگ کی گئی ہے کہ وہ خود ہی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ حقیقی انڈیپینڈنس یا آزادی کیا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں بہت سے لوگوں سے کہ اسلامی تاریخ کی سب سے آزاد عورت کون سی تھی، تو میرے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، وہ عورت تھی جس نے حضرت محمد کو شادی کا پیغام بھیجا، جو مکہ کے بڑے بڑے تاجروں میں اور امیر ترین لوگوں میں شامل تھی، اور وہ رسول اللہ کی کفالت بھی کرتی رہیں، یعنی رسول اللہ کا خرچہ پانی بھی چلاتی رہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو کسی کی کفالت کرتا ہے وہ اس کا مالک بھی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ ان کے ملازم بھی تھے، تو وہ رسول اللہ کی مالک بھی تھی، رسول اللہ کو خرچہ پانی بھی دیتی رہیں اور رسول اللہ کے ساتھ بھی کھڑی رہیں ہر موقع پر، اور جتنا بھی دیکھا وہ رسول اللہ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی، بلکہ رسول اللہ بہت سے معاملات میں ان پر ڈیپینڈ کرتے تھے، حتیٰ کہ نبوت کے مسئلے میں بھی مشورہ جا کے حضرت خدیجہ سے ہی کیا، ان کے سامنے ہی رونا رویا، اور رسول اللہ کو انہوں نے ہی کہا جی آپ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، انہوں نے ہی یہ باتیں کی، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ اور حضرت خدیجہ کو جو آزادی اور حقوق اور طاقت دی تھی وہ اسلام نے نہیں دی تھی۔ یقیناً اگر حضرت خدیجہ بھی اسلام کے دور میں پیدا ہوئی ہوتی تو یقیناً وہ بھی ایک قید میں بند عورت ہوتی، وہ بھی کبھی تجارت نہ کر سکتی۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں کہ بے پردہ عورتیں دوزخ میں جائیں گی، تو پھر سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو دوزخ میں جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک مرد پر نظر کی اور انہیں وہ مرد پسند آیا، اور انہوں نے اس مرد کو شادی کا پیغام بھی دے دیا اور اس سے شادی بھی کر لی۔ اور کہیں بھی یہ درج نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ جو تھی وہ رسول اللہ کے ماتحت، رسول اللہ ان کے ملازم رہے، اور وہ بہت آزاد عورت تھی، اور انہیں وہ حقوق جتنے بھی دیے تھے اسلام نے نہیں دیے تھے، وہ عربوں کے اس کفر نے دیے تھے جسے آپ جہالت اور غلط سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت خدیجہ یا ورقہ بن نوفل یا ابو جہل یا ابو سفیان، ابو طالب، عبد المطلب، جتنے بھی لوگ اسلام سے پہلے تھے، کبھی کسی نے اس قبل از اسلام سے پہلے والے معاشرے میں یا سوسائٹی میں بے حیائی کی بات نہیں کی، کبھی کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ حرامی یا اللیجیٹمیٹ پیدا ہوا، ایسی کوئی بات نہیں۔ کوئی کیا پہنتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، کوئی کسی کے ساتھ کیسے سوتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا اور میرا مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تو اس سے وہی شخص شادی کرے گا جس کو وہ اسی طرح قبول ہو۔ اگر کوئی کسی عورت کے شادی سے پہلے 10 افیئرز رہے ہیں تو اس سے وہی شخص شادی کرے گا، اور اسے ہی کرنی چاہیے جو اسے اسی شکل میں قبول کر سکتا ہے اور اس سے پیار کر سکتا ہے، اسے اپنے بچوں کی ماں بنا سکتا ہے۔ اور عورتوں کو بھی اپنی مرضی سے کے مرد سے شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو جو آزادی مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ عورت کو آپ ایک تمبو پہنا کر ہر جگہ نکال دیں اور آپ اسے یہ جھوٹی تسلی دیتے رہیں، نہیں اللہ تمہیں بڑی، اللہ کی نظر میں تمہارا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اور اللہ کی نظر میں عورت کا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ جنت میں مرد کو تو 72 حوریں ملیں گی اور 73ویں وہ عورت ہوگی، اور اگر اس کی دنیا میں 4 سوکنے ہیں تو وہ 4 سوکنے بھی جنت میں اس کے ساتھ ہوں گی۔ اور پھر مرد تو کرے گا 70 سال کا ایک سیکس، اور عورت کی باری کتنے سال بعد آئے گی؟ 70 کو 72 سے ملٹیپلائی کریں ذرا آپ، 5000 سال بعد عورت کی سیکس کرنے کی باری آئے گی، اور اگر 4 سوکنے بھی ہوئی اوپر تو 210 سال آپ اوپر اور ایڈ کر دیں، تو 5250 سال بعد عورت اپنے مرد کے ساتھ سیکس کر سکے گی یا بات کر سکے گی۔ ورنہ اگر وہ گروپ آرجی میں شامل ہونا چاہتی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، اگر وہ گروپ سیکس کرنا چاہتی ہے ان تمام حوروں کے ساتھ تو وہ اس کی مرضی ہے۔ یہ جنت ہے جو آپ کو اس پردے کے بدلے میں دنیا آخرت میں ملے گی، جس میں آپ کو 5000 سال اپنے مرد کے بغیر رہنا پڑے گا۔ تو وہ عورتیں جو آج دنیا میں دوسری سوکن برداشت نہیں کرتی، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اسلام ان کو کیا حقوق دے رہا ہے۔ یعنی اسلام ایک اتنا کنجوس اور ایک اتنا جس کو کہتے ہیں اتنا کم ظرف مذہب ہے کہ دنیا میں تو کچھ دیا نہیں، تو جنت جو کہ جھوٹی بات ہے، اس جھوٹ میں بھی اس کو کچھ دینے پر آمادہ نہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں مل رہا، اس لیے یہ حجاب اتاریں، اس کو پھینکیں اور اپنے حقوق کی جنگ لڑیں۔ صرف اپنا نہ سوچیں، اپنی بیٹیوں کا بھی سوچیں، اپنی بہنوں کا بھی سوچیں، کیونکہ عورت کو اسلام سے آزاد ہونا ہے، ورنہ عورت ہمیشہ ذلیل ہوتی رہے۔ تو یہی میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ پھر کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور
گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں۔ پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔